غام صاحب، آپ نے اپنی ایک ٹی وی کی گفتگو میں یہ فرمایا اور مختلف جگہوں پہ سوالات بھی آپ سے ہوتے رہے۔ آج کل آپ کے علم میں ہوگا سروگیٹ مدر کا ایک نیا طریقہ سائنس نے دریافت کیا ہے۔ اگر میاں اور بیوی دونوں مل کر جس طرح نارمل بچے کی پیدائش ہوتی ہے نہیں ہو سکتی، تو پھر کسی کی کوکھ میں میاں اور بیوی کے اسپرم کو فرٹیلائز کیا جاتا ہے اور اس سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ آپ نے اس عمل کے بارے میں کچھ حدود و قیود اور شرائط کے ساتھ اس کو جائز قرار دیا تھا۔ اس پر ایک تنقید سامنے آئی ہے، میں اس کا جو بنیادی استدلال ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر آپ کے نقطہ نظر کو جانتے ہیں۔ اس عمل کے اوپر مختلف جو ماضی کے بڑے علماء ہیں ان کی آراء نقل کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ عورت اپنی شرمگاہ کو عاریت پر نہیں دے سکتی۔ جب عاریت پہ نہیں دے سکتی تو پھر اجرت پہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ گویا سروگیٹ مدر کے لیے کسی کی کوکھ کو کیسے کرائے پہ لیا جا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ارشاد ہے کہ قیامت کے دن پر جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ اپنے نطفے سے کسی کی غیر کی کھیتی کے رحم کو سیراب کرے۔ اسی طریقے سے سورہ مجادلہ کے اندر ہے کہ اور ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ بھی نقل کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ سے جب پوچھا گیا ایک لونڈی کے بارے میں، اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی اور اس کا نسب کوئی اور حاصل کرنا چاہتا تھا، تو آپ نے یہی فیصلہ دیا کہ جہاں وہ پیدائش ہوئی ہے اسی سے اس کا نسب ثابت ہوگا۔ اسی طریقے سے مختلف ائمہ کے اقوال ہیں کہ اگر باندی نے اپنے مالک کے مادہ تولید کو اگر اپنے اندر داخل کر لیا اور اس سے پیدائش ہو جاتی ہے تو اس کا نسب اسی عورت سے ثابت ہوگا۔ تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ اگر سروگیٹ مدر کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں تو پھر اس کو رضائی ماں کا درجہ دے دیا جائے گا، یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس میں تو جس عورت سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے خدا کی نظر میں، خدا کے رسول کی نظر میں اور امت مسلمہ کے جو فقہاء علماء ہیں ان کی رائے میں بھی وہی اس کی ماں قرار پائے گی۔ تو یہ آپ نے کیسے ایک رضائی ماں کے کانسیپٹ کو اس کے اوپر لاگو کیا؟ پہلی بنیادی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ دین میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ جن میں ہمارے پاس منصوص احکام ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس کے پیغمبر نے کسی موقع پر متعین طریقے سے یہ بتا دیا کہ فلاں چیز جائز ہے اور فلاں چیز ناجائز ہے۔ اس میں تو میں یا آپ کوئی رائے دے ہی نہیں سکتے۔ دین اسی چیز کا نام ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ کے پیغمبر کی طرف سے، اس لیے کہ اللہ کا پیغمبر اللہ ہی کا نمائندہ ہوتا ہے، کوئی دینی حکم پہنچا دیا جائے، جیسے بہت سی چیزوں کی حرمت ہمیں متعین طور پر بتا دی گئی ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں دیکھ لیجئے، باہمی تعلقات میں دیکھ لیجئے، اخلاقی معاملات میں دیکھ لیجئے، تو وہاں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ فلاں چیز ممنوع ہے، یا یہ بتا دیا گیا ہے کہ فلاں چیز جائز ہے۔ اسی طریقے سے کچھ درجے بھی ہوتے ہیں، جیسے کسی چیز کا استحباب بیان کر دیا جائے، یہ اچھی بات ہے، اس کو اختیار کرو گے تو اجر ملے گا یا اس سے بہتری ہوگی۔ ایسے ہی اس کے بالکل برخلاف کراہت کے بھی درجے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز بالکل حرام ہے، یہ کہتے ہیں یہ ناپسندیدہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ بس مشکل حالات ہی میں ان کو گوارا کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبر نے واضح طور پر ایک بات کہہ دی۔ ایک دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ دین کے اصول عامہ کا کسی نئی صورتحال پر اطلاق کیا جائے۔ قانون میں بھی یہ چیز زیر بحث آ جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جو ریاستی قوانین ہیں ان میں بھی قواعد عامہ کا ایک تصور ہوتا ہے، یعنی کسی قانون کے اندر کچھ عمومی قواعد کار فرما ہوتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر آپ ان صورتوں پر حکم لگاتے ہیں جن میں قانون خاموش ہوتا ہے۔ اجتہاد اسی کو کہا جاتا ہے، یعنی دینی تعبیر میں جس کو اجتہاد کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہاں ہمارے پاس براہ راست کوئی منصوص حکم نہیں ہے۔ منصوص حکم میں بھی فہم کا اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن وہاں ریفرنس ہمارا اپنا نقطہ نظر نہیں ہوتا، وہاں ریفرنس کی حیثیت آیت کے یا کسی نص کے الفاظ کو ہوتی ہے۔ ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے یہ بات ان الفاظ میں اس موقع پر اس طریقے سے کہی گئی ہے۔ ٹھیک، یہاں پر کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ اصول عامہ کو سامنے رکھ کر آپ کوئی حکم بیان کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں بہت اختلافات ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اصول عامہ ہی کو سامنے رکھ کر خون کی منتقلی کے بارے میں بہت سے لوگوں نے آراء دی۔ شروع میں جب یہ پتہ چلا کہ انتقال خون ہو سکتا ہے، یہ بھی تو ایک سائنسی چیز ہے، یعنی پرانے زمانے میں تو اس کا کوئی امکان نہیں تھا، ٹھیک،
اس وقت ہم آپریشن کرتے ہیں، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، خون نکل جاتا ہے تو کسی دوسرے کا خون منتقل کیا جاتا ہے۔ اب خون کے بارے میں بھی قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ حرام ہے، بیان کیا گیا نا یہ کہ تمہارے لیے خون پینا حرام ہے۔ تو اس میں پھر تصریح کرنا پڑی کہ وہ خون کا پینا اور چیز ہے، اور اس طرح سے کسی کو خون سرنج کے ذریعے سے لگا دینا یہ بالکل اور چیز ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ اجتہاد ہی ہے نا۔ تو اس میں بھی اختلافات ہوئے، علماء نے کچھ آراء دیں، بہت سے لوگوں نے اس کو ناجائز کہا پہلے مرحلے میں، پھر آہستہ آہستہ آراء میں تبدیلی آ جاتی۔ اعضاء کی پیوند کاری، اب آنکھیں آپ ایک دوسرے آدمی کو لگا دیتے ہیں، گردہ آپ ایک دوسرے آدمی کو لگا دیتے ہیں، اعزہ اقربا دے رہے ہیں، یہ دیکھا ہوگا آپ نے۔ اس وقت خود ہمارے ملک پاکستان میں بہت سے ہسپتال ہیں جن میں یہی کام کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو قواعد ضوابط ہیں وہ تو بنائے گئے ہیں، لیکن بہرحال اس کو جائز کیا گیا۔ تو اس پر بھی ابھی بہت سے لوگوں کو تحفظات۔ یہ معلوم ہے آپ کو کہ ہمارے قدیم علماء میں سے مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی بہت سی چیزوں میں توسع رکھتے ہیں طبعاً، لیکن انہوں نے بھی اس کے بارے میں سخت رائے دی اور یہ کہا کہ نہیں، اعضاء کی پیوند کاری کا کوئی سوال نہیں۔ پوسٹ مارٹم ایک قانونی ضرورت بن گئی، اس میں بھی ایسا ہی ہوا۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں وہاں بھی زیر بحث آئیں۔ تو میں نے بھی اسی چیز کو سامنے رکھ کر میاں بیوی کے معاملے میں یہ رائے دی ہے کہ جس طریقے سے آپ اپنے بچے کی پرورش اور پرداخت کے لیے کسی دوسری عورت کی چھاتیاں مستعار لیتے ہیں، وہاں بھی یہی ہوتا ہے نا۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پینے کے لیے ایک خاتون کے حوالے کر دیا گیا، حلیمہ سعدیہ۔ اسی طریقے سے عربوں میں یہ رواج تھا، آج کے زمانے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ بعض موقعوں کے اوپر کوئی بچہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا، ماں ہو گئی، اس میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں قرآن میں یہ وضاحت کر دی کہ اگر یہ مستعار لی جائیں گی، اب ہے تو دودھ پلانے ہی کا معاملہ، لیکن ماں کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ ٹھیک، اور دیکھیے اس کو ماں ہی کہا ہے۔ اب اس قرآن مجید کی تصریح میں کہ وہ تمہاری مائیں ہیں، امہاتکم من الرضاع، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اچھا، جو آپ کے ساتھ دودھ پینے والی لڑکی ہے، یعنی ایک بچے کو دودھ پینے کے لیے لیا، اس کے ساتھ کوئی اور بچی بھی ہے، وہ بھی اخواتکم من الرضاع ہو گئی۔ ایسا ہوا ہے نا۔ جی، تو یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے کہ تمہاری مائیں وہی ہیں جنہوں نے تمہیں اپنے پیٹ سے جنا ہے، اس کا اطلاق پھر اس آیت پر کیسے ہوتا ہے؟ تو اس لیے یہ اجتہادی چیزیں ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان میں کوئی مورچہ نہیں باندھنا چاہیے۔ اگر بعض علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں تو بہت سے علماء اعضاء کی پیوند کاری کو بھی ناجائز کہتے ہیں۔ وہ پوسٹ مارٹم کے اوپر بھی تحفظات رکھتے ہیں، وہ خون کی منتقلی کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ استرار کی صورت ہی میں ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں زیر بحث ہے۔ نئی چیز جب آتی ہے تو اس میں یہ سب بحثیں ہوتی ہیں۔ تو میں نے اپنی رائے دی ہے، ان میں سے جو نصوص آپ نے پڑھی ہیں کوئی چیز بھی اس کے منافی نہیں ہے۔ ایک کا تقابل میں نے کر کے بتا دیا آپ کو، اس کو باقی کو بھی اسی پر قیاس کر لیجئے۔ لیکن میں کوئی اپنی آراء پر اصرار نہیں کرتا۔ اجتہادی آراء اپنے دلائل کے ساتھ بیان کر دی جاتی ہیں، آپ کی سمجھ میں آ جائے قبول کر لیں۔ یہ بہت سی چیزیں میں نے آپ کو بتائی، پچھلے 100 سال میں اب قبول عام حاصل کر چکی ہیں۔ اس دوران میں نے یہ 2 نئی آراء دی ہیں، ایک یہ اور ایک یہ کہ استرار کی صورت پہ آپ آن لائن جماعت کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی آپ دیکھیں اسی طرح کا رد عمل ہوا ہے۔ تو ذرا زمانے کو کچھ اور کروٹیں لینے دیجئے۔ جس طرح حرام مطلق تصویر اب بالکل حلال ہو گئی ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی میری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ عام صاحب، ابھی آپ نے جو بات فرمائی، وضاحت کی کہ ایک اجتہادی رائے ہے، اور قرآن مجید نے اگر کسی معاملے کے بارے میں کوئی صریح نص، کوئی قطعی حکم نہیں دیا، تو ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ دین، شریعت کا مزاج، اس کی مماثل جو صورتیں ہیں ان کے بارے میں کیا رائے ہے، اور پھر ہم اجتہاداً اس کا اطلاق کرتے ہیں۔ تو یہ جو رضائی ماں کے تصور کا آپ نے مثال کے طور پہ اس ماں کے لیے بھی اطلاق کیا جو سروگیٹ مدر بنتی ہے، تو اس میں یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ وہاں پر بچے کی پیدائش ہو چکی ہے، تخلیق کا عمل مکمل ہو چکا ہے، بچے کا نسب بالکل واضح ہے، جس نے بچے کا بوجھ اٹھایا وہ اس کی ماں واضح ہے، اس کا باپ واضح ہے، اسی سے بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اب رضائی ماں کا تصور تو اصل میں جان کی بقا یا بچانے میں معاونت کا ہے، یہاں تو تخلیق میں معاونت کا ایک کام کر رہے ہیں۔ تو یہ 2 چیزوں کو جب آپ نے اس کو مماثل قرار دے کے اس پر اگر کوئی نالوجی قائم کی ہے تو بظاہر تو صورتحال دونوں بالکل مختلف ہیں۔ تخلیق میں معاونت کوئی جرم تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قاعدے بنائے ہیں
ان کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر آپ کی مدد کرتا ہے. استقرار حمل میں آپ یہ جانتے ہیں کہ اب یہ طریقے تو سبھی نے مان لیے ہیں کہ باہر استقرار ہو جائے اور اسی ماں کے پیٹ میں رکھ دیا جائے. ٹیسٹ ٹیوب بیبیز جو ہے تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق تو باہر استقرار نہیں ہوتا تھا. تو اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نئی ایجاد ہوتی ہیں، ان میں وہی دیکھنا چاہیے کہ جو ہم جائز قرار دے رہے ہیں تو کیا وہ قرآن مجید کے کسی اصول کے خلاف تو نہیں، کسی اخلاقی پرنسپل کے خلاف تو نہیں ہے. یہ جو خاندان کا ادارہ بنایا گیا ہے اس میں تو کوئی چیز درہم برہم کرنے کا باعث نہیں بن جائے گی. تو میرے نزدیک اس میں کوئی چیز بھی مانے نہیں ہوتی. اسی وجہ سے میں اس کا بالکل قائل نہیں ہوں کہ اگر ماں باپ کے علاوہ کسی کا معاملہ ہے تو اس کو جائز رکھا جائے. ماں باپ کے مابین ہی یہ معاملہ ہوگا، یعنی جو باقاعدہ میاں بیوی ہیں جن کا نکاح ہوا ہے انہی کے ساتھ یہ ہوگا. انہی کے لیے یہ جائز ہے کہ آپ ٹیسٹ ٹیوب میں یہ معاملہ کر لیں، انہی کے لیے یہ جائز ہے کہ کسی عورت کا رحم مستعار لے لیا جائے. تو بس یہاں تک ہی میری رائے ہے اور میں نے اس کو بیان کر دیا ہے. دوسرے اہل علم اگر سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے بیان کردہ کسی اصول کی خلاف ورزی ہو گئی ہے تو انہیں دلائل دینے کا حق حاصل ہے اور لوگوں کو ان کی رائے پہ عمل کرنے کا حق ہے. میرے نزدیک اعضاء کی پیوند کاری بھی جائز ہے. میرے نزدیک خون کی منتقلی میں بھی کوئی معنی نہیں اور لازم نہیں ہے کہ اس میں جانی پر بنی ہوئی ہو. میں سپورٹ کے لیے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے کا معاملہ پوسٹ مارٹم کا ہے. اور بھی چیزیں ہیں جو نئی آئیں گی. دیکھنا یہی چاہیے کہ کیا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے جس میں اسلام کا بنایا ہوا قاعدہ یا کوئی اخلاقی اصول مجروح ہو رہا ہے. تو میرے نزدیک نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کے نزدیک اگر کسی معاملے میں یہ ہوتا ہے تو ان کو پورا حق ہے کہ وہ اس کی ممانعت کی بات کریں. ایسے معاملات میں لوگ جس کی رائے کو زیادہ قوی سمجھیں گے، زیادہ مدلل سمجھیں گے، اس پر عمل کر لیں. ٹھیک. اور یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ کسی غیر کی کھیتی کو اپنے پانی سے سیراب کرے. یہ بالکل اور چیز ہے. ظاہر ہے غیر کی کھیتی کو سیراب کرنے کا اس وقت کیا طریقہ تھا؟ زنا. تو یہ تو بالکل ناجائز چیز ہے. اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں 3 بڑے جرائم میں سے قرآن مجید نے جگہ جگہ سرحد کر دی ہے. تو جو بات جس جگہ کہی گئی ہے وہاں تو وہ ہے. اب کیا اس سے کوئی ایسا اصول نکلتا ہے کہ اس کا اس پر اطلاق کر دیا جائے؟ بعض اہل علم کے نزدیک نکلتا ہے، میرے نزدیک نہیں نکلتا. بس یہ میں نے بیان کر دیا. آپ کے موقف کو سننے کے بعد بعض لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ غامدی صاحب خاندان کے بارے میں بہت حساس ہوتے ہیں، ہمیشہ کہتے ہیں اور دین کے بہت سارے احکام بتاتے ہیں کہ پریکاشنری میجر کے طور پہ خاندان کے تحفظ اور بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں. یہ جو تصور ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب تو یہ ایک باقاعدہ انڈسٹری میں ڈھل رہا ہے. کرائے پر کوک غریب ممالک کی خواتین دے رہی ہیں. اور آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر جب ہم اس کی ایجاد کی بات کریں گے تو کچھ وقت گزرنے کے بعد کون سی ماں چاہے گی کہ اس مشقت سے گزرے، یہ بوجھ اٹھائے، آپ نے کچھ پیسے دیے اور بیضا اور وہ دے دیا اور بچہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا. تو وہ جو پورا اسٹرکچر ہے، مذہب کا مزاج ہے، ماں کا سیکریفائس، قربانی، اس سے پیدائش ہو رہی ہے بچے کی، پھر وہ رشتے اور تعلق جنم لیتا ہے، وہ ڈسٹرب ہوتا نظر نہیں آتا اس سے؟ یہ جو اس طرح کی بعض چیزوں کو فرض کر لیا جاتا ہے، انسانی فطرت بڑی عجیب بنائی گئی ہے. یعنی عورت صرف یہی نہیں چاہتی کہ اس کو اللہ تعالیٰ اولاد دے، وہ اس کو اپنے پیٹ میں پالنا چاہتی ہے. اچھا. یہ اس کی فطرت میں بڑا غیر معمولی احساس رکھا گیا ہے. تو اس لیے آپ اس کی فکر نہ کریں. اور چونکہ یہ بات اگر کہی جائے گی یا کبھی ہوگی تو لوگوں کو متنبہ کرنا چاہیے کہ آپ کی اولاد ہے، آپ کا بچہ ہے. اس بچے کا یہ حق ہے کہ اس کو حقیقی ماں باپ ہر حال میں ملے. اس کے نسب میں کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے. خاندان کا احساس یا تعلق وہ ایک بڑی قیمتی دولت ہے. لیکن اس سب کے باوجود بعض چیزیں ہیں کہ جن کو دور جدید نے اس طرح نہیں رہنے دیا. مثال کے طور پر ماں بچے کو جنتے وقت جس تکلیف سے گزرتی تھی یا گزرتی ہے، اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تو کم سے کم، یہاں تو میں نے دیکھا یو ایس میں کہ عام طور پر اطباء یہ نہیں کرتے. یعنی وہ کوشش کرتے ہیں کہ قدرت کے بنائے ہوئے نظام ہی کے تحت بچے کی پیدائش ہو. لیکن ہمارے ہاں تو اب ہر تیسرا چوتھا بچہ جو ہے وہ آپریشن سے ہو رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ماں کی چھاتیوں سے دودھ پینا یہ بھی بچے کے ساتھ ایک وابستگی پیدا کرتا ہے نا. انسان اپنے پورے وجود سے گویا اپنے بچے کی پرداخت کر رہا ہوتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ عربوں کے ہاں یہ رواج ہی نہیں تھا. عام طور پر دیہات سے عورتیں آ جاتی تھیں. اچھا وہ عورتیں کیوں آتی تھیں؟ غربت ہی باعث بنتی تھی، ضرورت ہی باعث بنتی تھی. تو اس لیے یہ ایڈیشن ہے جس میں بہت احتیاط کے ساتھ جانا چاہیے.
لیکن اس سے خاندان کے ادارے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. جو کچھ ہے بس میاں بیوی کے درمیان رہنا چاہیے. اس کو پوری طاقت کے ساتھ پکڑے رکھیں کہ میاں بیوی کے علاوہ کسی اور طرف آپ اگر نگاہ کریں گے یا کوئی اور راستہ اختیار کریں گے تب خاندان بھی برباد ہوگا, دین کے مقاصد بھی تباہ ہوں گے, اور پھر اس کے نتائج بھی بہت برے نکلیں گے. اور یہ انسان کے بچہ ہے نا, انسان ہے, اس کے بنیادی حقوق کے بھی خلاف ہے. تو اس وجہ سے میں اس طرح کی کسی چیز کو جائز نہیں سمجھتا. لیکن اس کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ کسی ضرورت کے تحت, یہ بھی ضرورت کے تحت ہے, یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنی سہولت کے لیے یہ کرے. ضرورت ہے, کسی کی اولاد نہیں ہے یا نہیں جنم دی جا سکتی, تو اس میں اب ٹیسٹ ٹیوب بیبی تو بہت عام ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں, میں نے ملیشیا میں دیکھا, وہاں ذرا تھوڑا سا بعض معاملات کے لیے جاننے کا موقع ملا تو پتہ چلا کہ بہت لوگ ہیں اس طریقے سے بچوں کی پیدائش کا معاملہ کر رہے ہیں. ٹھیک, لیکن ہم صاحب آپ اس کی تو تائید فرمائیں گے نا کہ قانون سازی ہونی چاہیے, کیونکہ کچھ کیسز سامنے آئے ہیں کہ آپ نے سروگیٹ مدر کو سے معاملہ کیا, بچہ پیدا ہوا, معذور تھا, تو انہوں نے کہا بھائی تمہاری کوکھ سے ہوا تم ہی رکھو, یا بسا اوقات اس نے دینے سے انکار کر دیا. تو آپ خود فرماتے ہیں کہ انسان کے ساتھ, کیونکہ انسان کی ایک نفسیات شخصیت ہے, کوئی چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے سوچنا چاہیے. تو یہ ایک اتنا اس کو کہتے ہیں ایموشنل اور بلٹ ان معاملہ ہے کہ اس کو محض اس طریقے سے کہ آپ کسی کو لے لیں کرائے پر, یہ بھی ایک تو مشکل کام ہے. قانون سازی ہونی چاہیے نا. میں نے جب پہلی مرتبہ اس سوال کا جواب دیا سب سے زیادہ اسی جانب توجہ دلائی تھی کہ اس کو آپ قاعدے میں لائیں, ضابطے میں لائیں. اس کے لیے ہر چیز علانیہ قاعدے کے مطابق تحریری طور پر کسی قانون کے تحت ہونی چاہیے. ایسے سب معاملات میں, یہ تو میرے نزدیک رضاعت میں بھی آج کے زمانے میں یہ عرب کا دور نہیں ہے, ان سب چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے, کیونکہ اس سے رشتے پیدا ہوتے ہیں, تعلقات بنتے ہیں, اس کی بنیاد پر بعد میں کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. قانون سازی کرنا تو بہت ضروری ہے. یعنی آج کا زمانہ کسی گاؤں کا زمانہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا تو 10 لوگ گواہی دینے والے ہوں گے. آپ شہروں میں رہتے ہیں, بڑے شہر ہیں, اس میں انسان گم ہو کے رہ جاتا ہے. تو کوئی معاملہ بھی آپ جب تک ریاست, قانون, ضابطے اس کے اندر پوری طرح نہ بنا دیے جائیں, یا آپ کو معلوم ہے کہ اعضاء کی منتقلی کے بارے میں بھی ہمارے ہاں قانون سازی کرنا پڑی ہے. قانون سازی تو لازماً ہونی چاہیے. اصولی بات میں نے کہی ہے کہ اس پر شریعت کی روح سے میرے خیال میں اعتراض بہت مشکل ہے. ٹھیک, آخری ذرا پہلو بیان کیجیے گا. بھی کل پرسوں خبر آئی ہے کہ ایک 28 سال پرانا فروزن ایمبریو تھا جس کو اسی طریقے سے, اور وہ کسی اور کا تھا, اور اس کا ادخال ہوا اور اس سے بچے کی پیدائش ہوئی. تو یہ بھی تو ایک کلچر ہے اس وقت ڈونر ایگ اور اسپرم کے بارے میں. تو اس کو روکنے کے لیے مذہبی علماء کو کیا کہنا چاہیے؟ مذہبی علماء کو دین بتانا چاہیے, اس لیے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, نہ اس کا جواز بیان کیا جا سکتا ہے. میں بھی بالکل اس کا قائل نہیں ہوں. میرے نزدیک ایسی ہر چیز سے اجتناب کرنا چاہیے جو انسان کے نسب پر اثر انداز ہو, اس کی شخصیت پر اثر انداز ہو. اس کے ماں باپ کے بنائے ہوئے اللہ کے قاعدے کے خلاف کوئی چیز ہرگز نہیں کرنی چاہیے. ایڈیشن کی کریں اس میں, جیسے کہ رضائی ماں سے رشتوں کی ایک اور دنیا آ جاتی ہے. تو ایڈیشن ایک اور چیز ہے, لیکن یہ کہ آپ اصل کو ڈھا دیں, یہ میرے نزدیک کسی طرح جائز نہیں ہے. اس میں صرف علماء ہی نہیں بلکہ ہر سلیم الطبع آدمی کو اس معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے, اور حکومتوں کو بھی قانون سازی کرنی چاہیے. جو عالمگیر اخلاقی اصول ہیں وہ صرف علمائی کا کام نہیں ہے بتائیں, وہ پوری انسانیت کے ضمیر کی آواز ہے. تو اس پہ ہر ایک شخص کو لبیک کہنا چاہیے. ٹھیک.